السلام علیکم، ویلکم بیک۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔ شرافت کی مجھ میں تھوڑی کمی ہے، اور جو تھوڑی بہت ہے وہ صرف تمہارے لیے ہی ہے، اس لیے شرافت سے سمجھا رہا ہوں، اب ریسٹ کرو، پھر گھر جانا ہے۔ وہ اٹھتا پلٹ گیا۔ ماں نے اس کی پشت کو نمی بھری آنکھوں سے گھورا۔ کیا وہ اس کے ساتھ رہے گی؟ ہرگز نہیں۔ تمہارے ساتھ رہنے سے بہتر ہے میں مر جاؤں، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ دل اس کی بات پر ہنس دیا۔ آخر دل ایسا کیوں تھا؟ کیوں ہمیشہ الٹی سائڈ پر جاتا تھا؟ کیوں ہمیشہ ان کے لیے تڑپتا تھا جنہیں پرواہ نہیں ہوتی تھی؟ دل کا شاید دماغ درست نہیں ہوتا۔ الیگزینڈر، تمہارے کپڑے۔ قاسم نے ایک پیکٹ اس کی جانب بڑھایا، جسے اس نے اسپاٹ تاثرات سے تھام لیا تھا۔ کتنا مس کیا تھا نا اس نے ان کالے کپڑوں کو۔ رنگ اسے پسند ہی نہیں تھے، اسے تو بس کالا رنگ پسند تھا۔ الیگزینڈر، ویسے ماننا پڑے گا، کیسے بے وقوف بنایا تم نے کمشنر کو۔ قاسم کے چہرے پر محبم سی مسکراہٹ تھی۔ الیگزینڈر نے چمکتی نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ نظارہ بھی قاسم نے پہلی بار ہی کیا تھا۔ بے وقوف لوگوں کو دوبارہ بے وقوف بنانا زیادہ مشکل نہیں۔ وہ طنزیہ ہنسا۔ اس کے ذہن کے پردوں میں سب چلتا گیا تھا۔ کیسے وہ ڈیڈکٹیو بنا، کیسے اپنی نفرت خود کے لیے ہی ڈیڈلی گینگسٹر کے خلاف ظاہر کی، بس جمشید خان کا بھروسہ جیتنے کے لیے۔ کیسے ایک اپنی جسامت کے آدمی سے اس دن خود کو گولی مروائی تھی، گولی بازو کو چھو کر گزری تھی۔ آنکھوں کا رنگ تبدیل کرنا مشکل نہیں تھا، بس کمشنر کا بھروسہ جیتنے کے لیے۔ اور پھر وہ ماہل رانا بنا۔ ہائے، کالی آنکھوں کو ظاہر کرنے کے لیے وہ لینس، وہ چہرہ چھپانے کو ماسک لگا کر میک اوور کرنا، کمشنر کے راز بتانے پر اپنی گولی لگی بازو کو دیکھتے درد ظاہر کرنا، پھر سکون سے اپنے ہی گھر میں تھوڑ پھوڑ کروانا۔ وہ جانتا تھا کمشنر جمشید خان اتنی جلدی اس پر یقین نہیں کرے گا۔ خود کو خود ہی کڈنیپ کروانا، پھر سکون سے فائل لینا، فائل میں سے نام بدل دینا۔ ہاں ہاں، کمشنر جمشید خان کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوگی کہ وہ نقلی فائل تھی اور نقلی نام۔ کمشنر نے نہ جانے کون سے لوگوں کو سسپینڈ کر دیا ہوگا، اور سب سے بڑا کام تھا کمشنر کو مکمل طریقے سے یقین میں لینا۔ وہ جانتا تھا کمشنر اتنی جلدی کہاں مانے گا۔ پھر خود پر گولی چلوانا اس کے پلان کا سب سے بڑا حصہ تھا۔ الیگزینڈر کے روپ میں وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کے گینگ کا ہی آدمی تھا۔ ہائٹ، ویٹ، جسم کا ڈیل ڈال سب الیگزینڈر جیسا تھا۔ اور وہ گولی کہاں سچ تھی، اور وہ خون نہ جانے بلڈ بینک میں سے وہ کس کا خون ہوگا، جو ایک نقلی گولی لگنے سے اس کے اندر رکھی خون کی تھیلی پھٹ گئی۔ اور پھر وہ پاگل جھلی سی لڑکی، ہائے، سچی تو مان بیٹھی تھی۔ پھر ڈاکٹر کو دھمکانا، اور سب سے اہم بات ماں کی تھی جس نے الیگزینڈر دی ڈیڈلی گینگسٹر کو دیکھا ہوا تھا۔ ویسے بھی وہ باہر ماسک پہن کر جاتا تھا، سو زیادہ مشکل نہیں رہا تھا۔ ہیٹ سر پر پہنے اس کے آدمی نے آنکھوں میں لینس لگائے تھے۔ اس کی ہیٹ دیکھتے ہی ماں کو لگا تھا وہ الیگزینڈر ہے۔ ماہل رانا بن کر اس نے ساری کی ساری انفارمیشن جو اس کے خلاف تھی وہ ڈیلیٹ کر دی۔ پھر ان خبریوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جو کمشنر جمشید خان کے اشارے پر کام کر رہے تھے۔ کئی لوگ تو گینگ سے ہی نکل آئے تھے، اور پھر آخر میں پولیس اسٹیشن میں آگ۔ لیکن کمشنر اتنا بھی بیوقوف نہیں تھا۔ وہ رنگ، الیگزینڈر نے اپنی سب سے چھوٹی انگلی کی طرف دیکھا۔ وہ رنگ مہاروش کی تھی، اس کی ماں کی آخری نشانی۔ وہ اسے کبھی نہیں اتارتا تھا، لیکن ایک طرح سے ٹھیک ہو گیا۔ وہ ویسے بھی ماں کے گھر جانے والا تھا۔ وہ تڑپانے والا تھا صفیہ بیگم کو۔ وہ دل چیر دینا چاہتا تھا اپنی شفافیت سے سب کا۔ اتنی بڑی پلاننگ، اتنا بڑا کھیل، وہ جب بھی ماں کے قریب ہوتا تھا وہ اپنے اصلی روپ میں ہوتا تھا۔ الیگزینڈر اس کے پلان کا اہم نقطۂ راز تھا۔ وہ رات کو ماہل رانا کے روپ میں نہیں آتا تھا، سوائے اپنی مہندی کے دن۔ تب اسے یقین تھا کہ جمشید خان کو اس پر یقین ہوگا۔ یوں ہی تو نہیں پورے ملک پر قابو کیے بیٹھا تھا۔ یوں ہی تو نہیں وہ انڈر ورلڈ میں ایک گینگسٹر تھا۔ روپ بدلنا، آواز بدلنا کہاں مشکل تھا۔ اس سب کے لیے تو باقاعدہ اس نے 10 سے 15 لڑکوں کو ٹریننگ دی تھی، آواز بدلنے کا فن۔ لیکن یہاں ایک غلطی ہو گئی۔ وہ لڑکا جس نے الیگزینڈر پر گولی چلائی، اس نے وہاں کو چھوا تھا۔ اس وقت
اس پل ماہل کو لگا کہ سب ختم ہو جائے گا، وہ خود پر سے اختیار کھو دے گا، وہ اسے اسی وقت مار دینا چاہتا تھا۔ اور پھر کچھ ایسا ہوا کہ وہ کسی کو چھونے کے قابل نہیں رہا، کیونکہ وہ اوپر چلا گیا تھا۔ الیگزینڈر کپڑے لیتا ایک خالی سامان رکھنے والے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اب دماغ سیٹ تھا اور دل کی کون سننے والا تھا؟ میری بیٹی صفیہ بیگم کا رو رو کر برا حال تھا۔ دانیال، مراج اور جمشید خان گئے تھے اس کے پیچھے، اور ادھر گھر میں صفیہ بیگم بلک بلک کر رو رہی تھی۔ انہیں ہوش ہی نہیں آ رہا تھا ٹھیک سے۔ ایک ماہ کو گولی لگی تھی، اوپر سے الیگزینڈر کی آنکھوں میں پھیلی نفرت۔ حوصلہ رکھو صفیہ، لینے گئے ہیں نا جمشید بھائی، نور بیگم انہیں حوصلہ دیتی بولی تھی۔ گھر کا ہال یوں خالی ہوا تھا جیسے وہاں کبھی کوئی رونق اتری ہی نہ ہو۔ خاموشی ہی خاموشی، ویرانی ہی ویرانی چھا گئی پل میں۔ واقعی جہاں ڈیڈلی گینگسٹر ہوتا تھا وہاں ویرانی، تنہائی، خوف، یہ سب تو عام تھا۔ رخسار بیگم اور نور بیگم انہیں سہارا دے رہے تھے۔ آغا جی بھی گمسم بیٹھے تھے، غرض ہر کسی کو چپ سی لگی تھی۔ بس صفیہ بیگم کی سسکیاں ہوا میں گونج رہی تھیں، دل دوز سسکیاں۔ آرزو لب بھیجے اندر گئی تھی، اسے شدت سے رونا آ رہا تھا۔ وہ ماں کے کمرے میں گئی، بیڈ پر بیٹھے وہ لب دبائے رونے لگی تھی۔ اگر وہ سب کو بتا دیتی تو ایسا نہ ہوتا، اور اگر اب بتا دیا تو نہ جانے کیسا ہوگا۔ وہ مسلسل دانیال کو کال کر رہی تھی، دل بیٹھا جا رہا تھا، نہ جانے ماں کس حال میں ہوگی۔ جب ہاتھ میں پکڑا موبائل رنگ ہوا، آرزو نے فوراً کال اٹھائی تھی۔ ہیلو ہیلو دانیال، ماں مل گئی، وہ انتہائی تیزی سے بولی تھی۔ اس کا دل بند ہو رہا تھا۔ آرزو، دوسری جانب سے سکتی آواز نکلی۔ آرزو کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، دل مانو حلق میں آ گیا۔ ماں، تم ٹھیک ہو؟ آرزو تیزی سے پلکیں جھپکائے آنسو روکتے لڑکھڑاتی آواز میں بولی۔ ماں کی ہچکیاں بند گئی تھیں۔ پلیز میم، رونا بند کریں، کوئی سن لے گا۔ پیچھے سے ڈری سہمی سی آواز ابھری تھی۔ ماں نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس نے بڑی منت سماجت کر کے نرس سے موبائل لیا تھا، حتیٰ کہ اس کے پاؤں تک پکڑنے کو تیار ہو گئی۔ تب نرس نے ترس کھاتے اسے موبائل دے دیا تھا۔ ماں نے سنا باہر سے پولیس کی آواز مائک میں گونج رہی تھی، لیکن وہ جانتی تھی ماں تک ان کی رسائی فی الحال ممکن نہیں ہے۔ اور الیگزینڈر، وہ تو انہیں دیکھ رہا ہوگا۔ تبھی موقع پاتے اس نے آرزو کو کال کی تھی۔ میں ٹھیک ہوں آرزو، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، وہ بابا کو نہیں پہنچنے دے گا مجھ تک۔ قابو کرنے کے باوجود ماں پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ پاس کھڑی نرس پریشانی سے اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ دوسری جانب آرزو نے گہرا سانس بھرا۔ میری بات دھیان سے سنو۔ آرزو نے آنکھیں رگڑی تھیں اور بول رہی تھی، اور پھر باہر سے آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ وہاں خیال رکھنا، اوکے؟ کچھ نہیں ہوگا۔ آرزو نے کال کاٹ دی۔ کچھ تسلی دل کو ملی تھی، اگر وہ ہاسپٹل تھی تو یقیناً وہ ماہل یا الیگزینڈر جو بھی تھا نکلی۔ جب 2 قدم کے فاصلے پر نتاشا سینے پر بازو باندھے کھڑی تھی۔ آرزو کے چہرے کا رنگ فک ہوا تھا۔ تم ماں سے بات کر رہی تھی؟ آرزو، تمہیں پتہ تھا ماں کا؟ تم جانتی ہو وہ کہاں ہے؟ کیا تم اس کے پہلے سے ہوئے نکاح کے بارے میں جانتی تھی؟ نتاشا کا لہجہ حد سے زیادہ بلند تھا۔ وہ لفظوں کو اپنا ہی رنگ دیتی بول رہی تھی۔ وہ لوگ جو ہال میں بیٹھے تھے، رو رہے تھے، سسک رہے تھے، سب لوگ خاموش ہو گئے۔ آرزو نے کنگ چہرہ لیے نتاشا کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ کو دیکھا۔ اس کا دماغ معوف ہوا تھا۔ سب لوگ اپنی جگہوں سے اٹھ گئے۔ دانیال، جسے ابھی جمشید خان نے گھر بھیجا تھا، وہ بھی آگے بڑھ رہا تھا۔ آرزو کو ایسے لگا جیسے کئی موت کے راستے اس کی جانب چل کر آ رہے ہیں، اور موت کا فرشتہ وہ نتاشا ہو جو پوچھ رہی ہو، بتاؤ کس راستے جانا پسند کرو گی؟ دانیال نے ہی بتایا تھا کہ جمشید خان ہاسپٹل کے باہر کھڑے ہیں، وہ وہاں کو لے کے آئیں گے۔ جمشید صاحب نے زبردستی مراج اور دانیال کو گھر بھیج دیا تھا۔ وہ سیدھا سیدھا پولیس کا معاملہ تھا، اور جمشید خان کام اور فیملی دونوں کو الگ رکھتے تھے، ورنہ دانیال تو سیدھا اندر جا رہا تھا۔ وہاں 300 کے قریب آدمی تھے، جنہیں دیکھ جمشید صاحب نے اسے روک لیا تھا۔ وہ گھر آیا اور صفیہ بیگم کو تسلی دے رہا تھا۔ وہ مزید رونے لگی تھیں، اور اب نتاشا کے الفاظ، تم ابھی ماں سے ہی بات کر رہی تھی نا؟ بولو نا،
تم نے ہم سب کو کیوں نہیں بتایا آرزو؟ کتنا پریشان ہیں ہم، نتاشا پھر سے بولی۔ آرزو گنگ چہرہ لیے سب کو دیکھ رہی تھی، جو اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ زبان میں حرکت ہی پیدا نہیں ہو رہی تھی۔ وہ ہمیشہ دوسروں کی مشکلات میں چنگیز خان بن جاتی تھی اور اپنی مشکلات میں بھیکی بلی۔ ایسا نہیں ہے، آرزو بولی تو اسے خود کی آواز کسی گہری کھائی سے آتی معلوم ہوئی تھی۔ آواز لڑکھڑا گئی اور یہاں باقی سب کو حیرت مزید ہوئی۔ اس کا لڑکھڑاتا لہجہ بتا رہا تھا وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ آرزو سچ سچ بتاؤ، تمہیں پتہ تھا پہلے سے سب کچھ؟ آغا جی کی کرخت آواز گونجی۔ آرزو کے گلے میں گلٹی ابھری تھی۔ دل کیا نتاشا کا خون کر کے جیل ہی چلی جائے، یہاں سے تو بچ جائے گی۔ سب اسے گھور رہے تھے اور سب سے تیش بھری نظریں تو دانیال سفیر خان کی تھیں۔ نہیں وہ آغا جان، وہ بولی تو آغا جان نے ہاتھ کھڑا کرتے اسے چپ کروا دیا۔ ہاں یا نہ، اپنی ماما کی قسم کھا کے بتاؤ، کیا تم جانتی تھی ماں کے نکاح کے بارے میں؟ اس سے پہلے آغا جان بولتے دانیال آگے بڑھتے اس کا بازو دبوچے بولا۔ آرزو کے ہاتھ سے موبائل چھوٹتے زمین پر گر گیا۔ دانیال کی آنکھوں میں عجیب سی شفافیت تھی، جسے دیکھ آرزو کو اپنا دل ڈوبتا محسوس ہو رہا تھا۔ سنائی نہیں دے رہا تمہیں؟ کھاؤ قسم اپنی ماما کی، وہ چیخا اور ادھر آرزو کو لگا بس جان نکل گئی۔ اتنا غصہ تھا اس کی نیلی آنکھوں میں، جیسے ابھی آرزو کو زندہ ہی جلا دے گا۔ آرزو، رخسار بیگم نے بے یقینی سے اسے پکارا۔ اس کی آنکھوں میں پانی تیر گیا۔ وہ جھوٹ نہیں بول سکتی تھی، وہ پھنس چکی تھی۔ وہ ہمیشہ غلط جگہ کیوں پھنستی تھی؟ نتاشا نے لبوں پر حیرت کا اظہار کرتے ہاتھ رکھا۔ در حقیقت وہ اپنی ہنسی چھپا رہی تھی۔ دانیال کی گرفت آرزو کے بازو پر سخت تر ہو گئی۔ وہ لہو چھلکاتے چہرے سے آرزو کو دیکھ رہا تھا۔ سرد نظریں اس چھوٹی سی آفت پر ڈالی تھیں۔ آرزو خان، جواب دو، ہاں یا نہ؟ وہ دھاڑا تھا اتنی شدت سے کہ آرزو کے آنسو گالوں پر پھسل گئے تھے۔ اس نے زور سے آنکھیں میچ لیں، وہ سر جھکا گئی۔ ہاں ہاں، سر جھکائے آنکھیں میچے وہ بولی، اور سب نے حیرت سے اسے دیکھا تھا، شدید حیرت سے، جیسے ایسی حرکت کی توقع کم از کم نہیں ہو۔ اس سے نتاشا کی آنکھوں میں چمک پیدا ہو گئی۔ دانیال نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ آرزو نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی، شدید بے یقینی، اور آرزو کا دل کٹ کر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ وہ پیچھے ہٹا۔ آرزو نے دھندلائی نظروں سے اس کے پیچھے ہوتے قدم دیکھے۔ وہ لب بھیجے حد سے زیادہ غصے میں چھوٹے سے ٹیبل کو پوری قوت سے ٹھوکر مارتے آگے کو بڑھ گیا۔ اس پر رکھا شو پیس کرچی کرچی ہو گیا، بالکل آرزو کے دل کی مانند۔ ابھی تو محبت کی پہلی دہلیز پر کھڑی تھی وہ، اور مان چاہے شخص کی ناراضگی آدھی جان تو وہی نکال لیتی ہے۔ آرزو نے دیکھا وہ شدید غصے میں بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہاں سے نکلا تھا۔ بابا، اس نے شہیر صاحب کو دیکھا۔ وہ نفی میں سر ہلاتے پلٹ گئے۔ غرض ہر کوئی وہاں سے پلٹ گیا، لیکن دل تو اس شخص کے پلٹ جانے پر خفا ہو گیا تھا۔ نتاشا سینے پر بازو باندھے دو قدم اس کی جانب بڑھی۔ کیا ہوا؟ ڈر لگ رہا ہے؟ اپنے سے اونچے مقام کی خواہش نہیں کرتے؟ جب انسان گرتا ہے نا تو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، نتاشا جھکتے بولی تھی۔ آرزو نے نفرت بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ لب بھیج گئی، جبکہ نتاشا کی آنکھوں میں جو چمک تھی وہ مزید بڑھ گئی۔ میں آرزو خان ہوں، مجھے سب ٹھیک کرنا آتا ہے۔ میں گر کر اٹھنا جانتی ہوں، برباد کر دیتی ہوں جو مجھ سے میرے مقام کو چھیننے کی کوشش کرے۔ وہ ضبط سے بولی تھی، اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھیں۔ نتاشا کو ایک پل کو حیرت ہوئی تھی، اس کی آنکھوں میں ایک انچھوئی آگ تھی۔ وہ پلٹ گئی اور اپنے کمرے میں بند ہو گئی، جبکہ نتاشا کی آنکھوں میں ابھرتی چمک ماند پڑ گئی، اب غصے میں تبدیل ہو گئی۔ وہ کسی کالی گھٹا کی مانند اس کے پاس بیٹھا تھا، اس کے بے حد قریب بیٹھے۔ وہ اس کے زرد رنگ چہرے کو دیکھ رہا تھا، دل گزارش کر رہا تھا وہ اسے چھوئے، اس کے ہر نکوش کو محسوس کر لے، اپنے دل پر ٹھنڈے اوس کے قطرے برسائے، اسے چھپا کر لے جائے، لیکن وہ شخص ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ نیند کے انجیکشن کے زیر اثر وہ سو رہی تھی، اور وہ پاس بیٹھا اسے تک رہا تھا، یہی کوئی 1 گھنٹے سے۔ اس کی سانسوں کی آواز خود میں اتار رہا تھا، جو اس کے کانوں سے ہوتی اس کے دل میں اترتی سرور بخش رہی تھی۔
بٹر فلائی، انتہائی بوجھل آواز، دل مانو حلق میں آ گیا ہو۔ دل شدت سے دھڑکنے لگا تھا۔ تکیے پر بکھرے اس کے کالے سیاہ بالوں کو دیکھا۔ ہیزل گرین آنکھوں میں ایک شور سا برپا ہوا تھا۔ وہ نرمی سے جھکا اور آہستگی سے نرم لمس اس کی پیشانی پر چھوڑ گیا۔ دل، اس کے لبوں سے پھڑپھڑاتا سا لفظ نکلا۔ وہ انتہائی قریب سے اس کے نقاہت زدہ چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ ہاتھ بڑھا کر اس کی آنکھوں کو چھوا۔ ایک ہلکی مسکراہٹ ابھر گئی۔ ہائے، وہ مسکراہٹ اتنی مکمل تھی جیسے کل کائنات مل گئی ہو اسے۔ سینے میں کچھ دھڑک رہا ہے۔ بٹر فلائی، شاید دل کی خبر ہونے لگی ہے مجھے۔ وہ اس کے ہاتھ کو اٹھاتے اپنے دل کے مقام پر رکھ گیا۔ اس کا لہجہ عجیب طلسم زدہ تھا، بھاری دل سوز آواز۔ تمہارے درد سے تکلیف ہونے لگ گئی ہے۔ کئی 100 لڑکیاں میرے ایک اشارے پر مجھ پر اپنا آپ لٹا دیں، پر تم بٹر فلائی، تمہارے دل کی دھڑکنیں میرے اشاروں کی پابند نہیں ہیں۔ یہ خود تو دھڑک رہی ہیں، میرا سکون کیوں لے کر جا رہی ہیں۔ اس کی سانسیں بھاری ہوئی تھیں۔ وہ آہستگی سے جھکا اور سلگتے لب اس کے لبوں پر رکھ گیا۔ دل و روح میں ایک سرور سا اتر گیا۔ وہ کئی پل جھکا رہا تھا۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور مہا خان، اس کی دھڑکنیں نیند میں بھی مدھم پڑنے لگی تھیں، جیسے وہ پہچان گئی ہو کہ وہ اس کے قریب ہے، بے حد قریب۔ مجھ سے دور رہو تم مجھے کہیں کا نہیں چھوڑو گی بٹر فلائی۔ وہ جھٹکے سے اس سے دور ہوا تھا۔ وہ اس سے دور ہو جانا چاہتا تھا۔ وہ کیسے اسے قبول کر لیتا؟ کیا وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کون تھی؟ وہ اس کے دشمن کی بیٹی تھی، وہ دشمن جس کی خاطر اس کا بچپن ختم ہو گیا۔ وہ واپس سے اس کے پاس بیٹھ گیا، نظریں اس کے چہرے پر ٹکا گیا۔ نظریں گستاخ تھیں، کہیں اور ٹکی نہیں رہی تھیں۔ بار بار بھٹک کر دل مچلتا اس کے قریب جانے کی دہائی دے رہا تھا۔ دل چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، الیگزینڈر، وہ لڑکی تمہارے اشاروں کی محتاج نہیں ہے۔ تم بدلہ لیتے لیتے خود کو ہی فنا کر لو گے۔ بس کرو، ختم کر دو سب، کسی کو کچھ مت بتاؤ۔ وہ سامنے وجود ہے نا، اسے چھپا لو خود میں۔ شٹ اپ یو باسٹرڈ، وہ دانت پیستے چیخا تھا۔ اس نے اپنے دل کو خاموش کروانا چاہا تھا۔ اس کے اندر سے ایک قہقہ گونجا تھا۔ اس نے مہا کو دیکھا تھا، وہ اب بھی سکون سے سو رہی تھی۔ یقیناً سکون آور میڈیسن کا اثر تھا۔ اس نے دھیرے سے اپنے مضبوط بھاری ہاتھ میں اس کا نازک مخروطی ہاتھ قید کیا اور وہ اس کے ہاتھ کو زور سے جکڑ گیا تھا۔ تم بہت خطرناک ہو، وہ بس اتنا ہی بولا تھا۔ پھر آہستگی سے دل کو سرور بخشتے جذبوں کو راحت دیتے اس نے وہ نازک ہاتھ لبوں سے لگا لیا۔ ایک زوردار قہقہ پھر سے اس کے اندر سے گونجا تھا۔ وہ لب بھیج گیا۔ باقی کی رات اسے دیکھتے آنکھوں میں کٹ گئی۔ اتنی فراغت تھی اسے، جو وہ اتنی فرصت سے اسے تک رہا تھا۔ دنیا بھلائے، ہائے، اس کی تو دنیا بھی وہی ہونے والی تھی۔ عنقریب وہ چاروں شانے چت ہو جائے گا۔ الیگزینڈر دا ڈیڈلی گینگسٹر کے نس نس میں مہا خان کا جنون دوڑ جائے گا، جس سے وہ چاہ کر بھی نجات حاصل نہیں کر پائے گا۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ گھنٹے پہلے اس نے ان کالی آنکھوں میں دیکھا تھا جہاں سرکشی ابھر آئی تھی۔ وہ لڑکی محبت کو چھپا گئی تھی۔ الیگزینڈر نے سر جھٹکا۔ تو کیا؟ اسے کون سا اس سے محبت تھی؟ ہرگز نہیں۔ 100 لڑکیاں آئیں، 100 گئیں، اسے فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ تو بس اسے برباد کرنا چاہتا تھا۔ دماغ نے شدت سے اسے باور کروایا تھا کہ وہ کیوں اس کی زندگی میں ہے اور وہ کہاں کھڑا ہے۔ بس اس سے آگے کچھ نہ کہو، مجھے پتہ ہے۔ تم کو مجھ سے نہیں محبت، مجھے پتہ ہے۔ میں نے بھی تو کہہ دیا ہے، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ مگر کیا ہے حقیقت، مجھے پتہ ہے۔ وہ سر جھکائے بیڈ پر ٹانگیں نیچے لٹکائے بیٹھی تھی۔ ضبط کے باوجود آنسو بہہ رہے تھے۔ رات کا پہر تھا، کسی نے اس سے وضاحت نہیں مانگی تھی سوائے عائشہ کے، جسے وہ ساری بات بتا چکی تھی۔ عائشہ نے اسے حوصلہ دیا تھا، لیکن وہ حوصلہ کیا کافی تھا اس شخص کی ناراضگی کے آگے جس کے لیے دل میں جذبات پیدا ہونا شروع ہو چکے تھے۔ آنسو آنکھوں سے نکلتے جنہیں وہ بے دردی سے رگڑ ڈالتی، ابھی آنکھیں رگڑتی جب آنسو مزید شدت سے باہر نکل آتے۔ ڈیٹ تھے بالکل اس کی طرح، آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں،
ناک بھی سرخ ہو گئی۔ وہ سون سون کرتے اٹھ کر بالکنی میں آ گئی تھی۔ اوپر آسمان کی طرف دیکھا، چاند غائب تھا۔ آرزو کو شدت سے چاند کی کمی محسوس ہوئی تھی، اور پھر نیچے دیکھا، دل مزید درد سے بھر گیا۔ دانیال لان میں رکھی کرسی پر بیٹھا تھا، اس کے ہاتھ میں کافی والا کپ تھا اور ساتھ نتاشا بیٹھی تھی۔ خاموش آنسو پھر سے بہہ نکلے۔ آنسو کیوں تھے؟ دانیال نے اس پر یقین نہیں کیا تھا۔ دانیال اس سے ناراض تھا، یا پھر دانیال کسی اور کے ساتھ تھا، یا یہ سب کچھ؟ اسے پتہ ہی نہیں چلا جب وہ آنسو گالوں پر بہہ نکلے۔ اس شخص کی سرد مہری دل کو تکلیف پہنچا رہی تھی، یا شاید تکلیف ایک بہت چھوٹا لفظ تھا۔ آرزو کا دل تو اونچی اونچی رونے کو کر رہا تھا۔ وہ واپس پلٹ گئی۔ بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے وہ زمین پر بیٹھتی، سر ہاتھوں میں گرائے رونے لگی تھی۔ ہر کوئی گھر میں پریشان تھا۔ صفیہ بیگم کی طبیعت بگڑ رہی تھی، اور آرزو کو ان سب کی وجہ وہ خود لگ رہی تھی۔ اس نے کہا تھا وہ نتاشا کو ہرا دے گی، اب وہ خود ہار رہی تھی۔ دوپٹے سے بے نیاز وہ بکھرے بالوں میں بس رو رہی تھی۔ سسکیاں کمرے میں گونجتی ماحول کو دل سوز بنا رہی تھیں۔ عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی اس کی۔ آہستہ سے دروازہ کھلا تھا۔ وہ رونے کے شغل میں اس قدر مصروف تھی کہ اسے پتہ ہی نہ چلا۔ ستمگر اندر آئے، لب بھیجے، سرخ آنکھیں لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھیں۔ جبڑے بھیجے وہ آنکھیں میچ گیا۔ اس نے کہا تھا اس کا سکون برباد ہو جائے گا، اور سامنے بیٹھی لڑکی نے وہی کیا تھا۔ وہ آہستگی سے چلتا اس کے قریب آیا تھا۔ وہ ہاتھوں میں سر گرائے رو رہی تھی۔ سراپا اپنی تمام حشر سمانیوں سمیت واضح تھا۔ وہ لب مزید سختی سے بھیج گیا۔ اپنے کندھوں پر پھیلی شال اتار کر جھک کر پیچھے سے اس کے کندھوں پر دیتے اس کے وجود کو چھپا گیا تھا۔ آرزو نے سر اٹھا کر دیکھا، وہ سامنے حد سے زیادہ سرخ چہرہ لیے کھڑا تھا۔ نیلی آنکھوں کے کنارے بھی سرخ تھے۔ پھر کندھوں پر لپٹی اس کی شال کو دیکھا۔ آرزو کا دل شدت سے پھٹ جانے کو چاہا تھا۔ وہ تو ہمیشہ اس کی ڈھال بن جاتا تھا، اس کی عزت رکھتا تھا۔ وہ نیچے بیٹھ گیا، اس کے قریب ہی۔ پھر دھیرے سے آرزو کو بغیر دیکھے اس کا سر اپنے کندھے پر رکھ لیا، اور بس یہاں ساری باتیں تمام ہو گئیں۔ وہ اس کی بازو مضبوطی سے جکڑے پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ وہ لب بھیجے بیٹھا رہا تھا، اور وہ روتی رہی تھی۔ اس کے کندھے پر سر رکھے اس کا دل بند ہو رہا تھا۔ کمرے میں اس کی ہچکیاں گونجنے لگی تھیں۔ میرا ارادہ ہرٹ کرنے کا نہیں تھا۔ کیوں ناراض ہیں آپ مجھ سے؟ وہ سر اٹھائے بولی، لڑکھڑاتے لفظوں کے درمیان، جبکہ وہ سامنے نہ جانے کہاں دیکھ رہا تھا۔ آرزو کا دل شدت سے تڑپ اٹھا تھا۔ اس نے دل میں اٹھتے ابال کو آنسوؤں کے ذریعے پھر بہایا۔ وہ جواب نہیں دے رہا تھا، بس خاموشی سے بیٹھا تھا۔ اس نے آرزو خان کو رونے کے لیے اپنا کندھا فراہم کیا تھا، لیکن آرزو خان کو تو تسلی کے لیے اس کے الفاظ چاہیے تھے۔ خان سنیں نا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا تب۔ وہ ہمت کرتے اس کے چہرے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھتے اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالوں میں بھرتے سسکتے ہوئے بولی تھی۔ دانیال نے آنکھیں بند کی تھیں۔ وہ لڑکی زخم دینے کے بعد مرہم رکھتی بھی تو دل کو سلگا دیتی تھی، جذبوں کو مزید بڑھا دیتی تھی۔ سو جاؤ جا کر، وہ بس اتنا ہی بولا تھا۔ اس نے سرخ پڑتی نظریں اٹھا کر دیکھا، وہ پھر سے رونے لگی تھی۔ روتے روتے اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکا گئی۔ سسکیاں اور اس کی گرم سانسوں کی تپش، گداز وجود کی قربت نے دانیال کے دل میں طوفان برپا کیا تھا۔ سوری، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ دانیال نے جبڑے بھیجے، اس کی بازو دبوچے اسے خود سے دور کر دیا۔ وہ اس کی قربت میں ہوش کھونے کے در پر تھا۔ سو جاؤ آرزو، میرے ضبط کو مت آزماؤ تم۔ سو جاؤ آرزو، میرے ضبط کو مت آزماؤ۔ تم میں اتنی سکت نہیں ہے تم مجھے جھیل سکو۔ وہ نیلی آنکھیں اس کے سسکتے چہرے پر گاڑے بولا تھا۔ اس کا دل بغاوت کر رہا تھا، جبکہ آرزو روتے ہوئے سر جھکا گئی۔ دشمن ہی صحیح، لیکن شور تو تھا نا تمہارا۔ اس کی زبان سے شکوہ پھسلا تھا۔ آرزو نے سر اٹھا کر اسے دیکھا
جو مٹھیاں بھیجے کھڑا تھا۔ آرزو آگے بڑھی۔ جب وہ سرایت سے وہاں سے نکلتا واش روم میں بند ہو گیا۔ پیچھے وہ پھر سے سسکنے لگی تھی اور وہ ٹھنڈے پانی کا شاور چلائے اس کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ جس قدر دل و دماغ سلگ رہے تھے نا، یہ پانی اس حساب سے کچھ بھی نہیں تھا۔ دل بے قابو ہو رہا تھا، شدت سے تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ دل اس کی طلب کر رہا تھا، وہ چاہ رہا تھا وہ آرزو خان کے زخم خود میں سمیٹ لے، اس کے آنسوؤں کو چن لے۔ وہ بھیگ رہا تھا لیکن جسم کے اندر ایک آگ تھی جو جل رہی تھی۔ خان، دروازہ کھولیں پلیز، میں ماں کو بچانا چاہتی تھی۔ وہ باہر کھڑی دروازہ بجا رہی تھی، سسکیاں لے رہی تھی، کندھوں پر دانیال کی شال جھول رہی تھی، بکھرے بالوں میں ہچکیاں بھرتی وہ عجیب ہی لگ رہی تھی۔ جب کلک کی آواز سے دروازہ کھلا، وہ ساکت ہو گئی۔ دانیال نے بازو سے کھینچ کر اسے اپنے روبرو کیا تھا۔ ٹھنڈے پانی کے پڑتے ہی آرزو کی آنکھیں پوری کھل گئیں، جسم کانپنے لگا تھا۔ اس وجہ سے مجھ سے شادی کی تھی نا تم نے؟ وہ بولا تو ایک جملہ ہی تھا، لیکن آرزو خان کو وہ دنیا کا مشکل ترین سوال لگا تھا، حد سے زیادہ مشکل۔ اس کے آنسو بہتے پانی کے ساتھ ملتے فرش پر بہنے لگے تھے۔ وہ مکمل بھیگ گئی تھی اور وہ جبڑے بھیجے اسے دونوں کندھوں سے پکڑے کھڑا تھا۔ یہی وجہ تھی نا مجھ سے شادی کرنے کی؟ دانیال کو اپنا دل پھٹتا محسوس ہوا تھا۔ آرزو کو یکدم اپنا جسم جلتا محسوس ہو رہا تھا۔ دانیال کی انگلیوں کی گرماہٹ جسم میں اتر رہی تھی اور اس کی وہ تپش بھری نظریں، جبکہ وہ دل پر بند باندھے اس کے بھیگے سراپے کو دیکھ رہا تھا، جس کے چہرے سے پانی پھسلتا زمین پر گر رہا تھا۔ آرزو سر چکا گئی اور وہ شدت جذبات سے آنکھیں میچ گیا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، وہ دھاڑا تھا۔ ساری چیزیں جو اس کے ہاتھ میں آئیں وہ انہیں زمین پر پٹکتا گیا تھا۔ آرزو لبوں پر ہاتھ جما گئی۔ خوف کی شدید لہر اس کے جسم میں سرایت کر گئی۔ وہ زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ اس کی آنکھیں شدت گریہ سے سرخ ہو رہی تھیں۔ آرزو منہ پر ہاتھ جمائے رو رہی تھی، جبکہ وہ زمین پر بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ میرے دل کے بخیے ادھیڑ کر رکھ دیے تم نے آرزو خان، کئی سال پرانے زخم تازہ کر دیے تم نے، وہ اسے دیکھتے بولا۔ آرزو کو لگا وہ شاید پہلی بار اس کا اس قدر ٹوٹتا پھوٹتا لہجہ سن رہی ہے۔ پانی بہہ رہا تھا اور جذباتوں کو بہاتے اپنے ساتھ لے کر جا رہا تھا۔ خان، آرزو ہمت کرتی آگے بڑھی تھی۔ وہ اس کا کچھ منٹ پہلے وحشی پن دیکھ چکی تھی۔ وہ اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ اس کے دل نے شدت سے دہائی دی تھی کہ آرزو خان قبول کر لو کہ تمہیں اس سے محبت ہے، کیا پتہ تمہیں راحت نصیب ہو جائے، لیکن وہ شدت سے نفی کر گئی۔ اسے دانیال سفیر خان سے محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ تو کوئی مذاق ہو گیا۔ سنا نہیں تم نے؟ چلی جاؤ یہاں سے، وہ تپتے سلگتے دل کے اندر جذبوں کو آگ لگاتے اپنے لفظوں میں انگار بھرتے بولا، جس سے آرزو کو اپنا وجود جھلستا محسوس ہوا تھا۔ ام سوری، وہ اس کی گال پر ہاتھ رکھتے بولی، جو شدت سے تپ رہی تھی۔ آرزو کو اس کی حرارت اپنے جسم میں اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے ہاتھ پیچھے کھینچنا چاہا جب دانیال نے اس کے ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لیتے اسے خود کی جانب کھینچا تھا۔ دل میں کھلتی کومپل کو تم نے آگ لگا دی آرزو خان، دانیال سفیر خان، جلا کر خاک کر دیا تم نے سب۔ وہ سرخ لہو رنگ ہوتی آنکھیں اس کے چہرے پر ٹکائے بولا۔ ان دونوں کا چہرہ اتنا پاس تھا کہ تپتی سانسیں دونوں کے ہی اعصاب پر سوار ہو رہی تھیں۔ تم نے صحیح کہا تھا، تم سب خاک میں ملا دیتی ہو۔ تم نے میری وحشتوں میں اضافہ کیا ہے بس۔ تم نے کنارہ کشی اختیار کر لی ان وحشتوں کو بڑھانے کے بعد۔ وہ آہستہ سے چہرہ مزید قریب کرتے بولا۔ آرزو نے زور سے آنکھیں میچیں کہ آنسو ٹوٹ کر چہرے پر پھسل گئے۔ اس کی باتیں اسے تکلیف دے رہی تھیں، اوپر سے پڑتا پانی آرزو اور اس کے چہرے کو بھگو رہا تھا۔ تم نے مجھے تڑپتے چھوڑ دیا، تم نے مجھے صحرا میں لا کر کھڑا کیا ہے۔ بھاری لہجے میں کی گئی ایک اور تکلیف میں ڈوبی سرگوشی، یہ جان کر کہ وہ صرف ایک مجبوری کے تحت اس کے ساتھ بندھی تھی۔ دانیال کا دل کٹ کر رہ گیا۔
آغا جی نے تو شروع دن سے بتا دیا تھا کہ آرزو خان تمہیں چاہتی ہے، اور وہ خود بھی تو موم بن رہا تھا اس کی طرف سے۔ خان وہ سسکی تھی۔ دانیال نے آہستگی سے جھکتے اس کی سسکی کو خود میں قید کر لیا۔ وہ شدت اختیار کرتا اس کی سانسوں کو خود میں قید کرتے انہیں وہاں پناہ دینے لگا تھا۔ شدت بھرے لمس نے آرزو خان کے اعصاب بے قابو کیے تھے، جبکہ وہ اس کی کلائی پر گرفت سخت تر کر گیا۔ جو اس کے ہاتھ میں تھی وہ وحشت سے بھرپور بوسہ اس کی گردن پر دے گیا تھا۔ دانیال نے اسے جھٹک دیا۔ آرزو خان ہیزل سرخ آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جاؤ یہاں سے آرزو خان، چلی جاؤ یہاں سے، جیت گئی تم، جاؤ یہاں سے۔ نیچے پڑی بوتل اٹھاتے اس نے سامنے دیوار پر دے ماری تھی۔ وہ وحشت سفاکیت سے بولا تھا، اور آرزو خان خود کے وجود کو گھسیٹتے وہاں سے چلی گئی۔ اس کا دل زنجیریں ڈالتا کہہ رہا تھا کہ رک جاؤ، بچا لو اسے اس قہر سے، مگر نہ جانے وہ اتنی انا پرست کیسے ہو گئی تھی، اتنی بے حس کیسے ہو گئی، وہ اتنی انا پرست کیسے ہو گئی تھی، اتنی بے حس کیسے ہو گئی۔ کیا اسے نظر نہیں آ رہا تھا دانیال سفیر خان کی آنکھیں چیخ چیخ کر کہہ رہی تھیں اسے تم سے محبت ہے؟ کیا اسے محسوس نہیں ہوا تھا اس کی آنکھوں میں چھائی سرخی اس کے ساتھ کی تمنائی تھی؟ وہ باہر بیٹھی رو رہی تھی اور وہ اندر بیٹھے محبت کی پہلی ہی سیڑھی سے تھکے ہارے لوٹنے کی تیاری کر رہا تھا۔ اس نے ہمیشہ اسے ایک سائیڈ کر دیا تھا۔ وہ اس کا شوہر تھا، لیکن اس نے بتانا گوارا نہیں کیا کہ وہ لڑکا اسے تنگ کرتا ہے، اور اب وہاں کا معاملہ، اتنی بے اعتباری۔ کاش وہ ان کاجل لگی آنکھوں کے سحر میں نہ جکڑا جاتا، کاش وہ دل کو وہیں سے پلٹنے کا بول دیتا، کاش وہ لڑکی جو چپ چاپ باہر گئی وہ کہہ دیتی کہ اس کی وحشتوں میں اس کے ساتھ وہ ہے۔ وہ تو کچھ نہیں بولی، اور اس کی یہ خاموشی دانیال کی روح بھی ساتھ کھینچ کر لے گئی۔ اس کی آنکھوں نے مجھ سے میری خودداری چھینی، ورنہ پاؤں کی ٹھوکر سے کر دیتا تھا میں دنیا ایک طرف۔ میری مرضی تھی میں ذرے چنتا یا لہریں چنتا، میری مرضی تھی میں ذرے چنتا یا لہریں چنتا۔ اس نے سرا ایک طرف رکھا اور دریا ایک طرف۔ صبح کے وقت وہ ٹوٹی بکھری حالت میں باہر نکلا تھا۔ کئی گھنٹے اذیت میں گزرے، کئی لمحے بس یوں ہی سوچ کر گزار دیے کہ ایک بار پھر اس کے دل میں جو ہلچل تھی وہ ختم ہو جائے گی۔ پھر سے کیا، اس کا دل ویران ہو جائے گا۔ وہ باہر نکلا جہاں اس کی پہلی نظر اس دشمن راہ پر پڑی تھی۔ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے وہ سو رہی تھی، چہرے پر اذیت تھی۔ دانیال لب بھیجے قدم آگے لینے لگا۔ اس کا دماغ کہہ رہا تھا وہ یہاں سے چلا جائے، لیکن اس کا دل اسے وہیں رکنے کا کہہ رہا تھا۔ قدم باہر جانے کی بجائے اس دیوار کی طرف بڑھائے۔ دو زانوں بیٹھے اس نے سرخوتی نظروں سے اس چھوٹی سی آفت کو دیکھا۔ کیا تھی وہ لڑکی؟ روح میں بستی رگوں میں سما گئی۔ ہاتھ بڑھا کر چہرے پر موجود آوارہ لٹوں کو کان کے پیچھے کیا تھا۔ وہ اس کے چہرے کو کئی لمحے دیکھتا رہا، کئی لمحے دل تڑپتا رہا۔ وہ لب بھیجے اٹھ گیا اور قدم کمرے سے باہر کی جانب بڑھا لیے۔ وہ کمرے سے باہر نکلا۔ صبح صبح کا وقت تھا، ہر کوئی ہی جاگ رہا تھا۔ وہاں کی وجہ سے تو نیند کوسوں دور تھی سب کی آنکھوں سے۔ عائشہ گڑیا ادھر آؤ۔ پہلی سیڑھی پر کھڑے ہوتے ہی اس نے سنجیدگی سے نیچے ہال میں موجود عائشہ کو بلایا تھا۔ وہ خود اداسی کی مورت بنی ہوئی تھی، لیکن اپنے بھائی کو دیکھتے اس کا دل دہل گیا۔ سرخ آنکھیں عجیب سی کشمکش میں مبتلا کر رہی تھیں۔ جی خانویر، وہ اس کے مقابل کھڑی ہوتی بولی تھی۔ جاؤ آرزو کو دیکھو کمرے میں، وہ لاپرواہی برتتا بولا تھا۔ عائشہ نے ہاتھ بڑھا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بے ساختہ عائشہ نے ہاتھ پیچھے کھینچا۔ خانویر، آپ کو تو بخار ہے، عائشہ فکر مندی سے اسے دیکھتے بولی تھی۔ دانیال نے سر جھٹکا۔ جاؤ آرزو کو دیکھو، وہ اتنا کہتا نیچے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ عائشہ الٹے ذہن کے ساتھ اوپر چلی گئی۔ خان کے کمرے میں انٹر ہوتے اس نے آرزو کو دیوار کے ساتھ لگے دیکھا تھا۔ دل ہولے سے لرز گیا۔ کچھ ہوا تھا جو وہ دونوں اس حالت میں تھے۔ آرزو اٹھو، صبح ہو گئی ہے، عائشہ اس کا چہرہ تھپتھپاتے پریشانی سے بولی تھی۔ جب اسے محسوس ہوا کہ آرزو خان بھی بخار میں پھنک رہی ہے،
عائشہ بے اختیار ہی باہر بھاگی۔ خانویر آرزو کو بہت تیز بخار ہے، عائشہ بے ساختہ پریشانی سے بولی۔ دانیال اس وقت انٹرنس پر کھڑا تھا۔ ایک قدم کے فاصلے پر وہ باہر نکلنے والا تھا۔ وہ سختی سے لب بھیج گیا۔ دل عجیب سا ہو رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، وہ بولتا باہر نکل گیا۔ عائشہ نے اچنبھے سے اس خالی جگہ کو دیکھا تھا جہاں وہ ابھی کھڑا تھا۔ وہ رخسار بیگم کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ مزید 2 دن گزر گئے۔ ان 4 دنوں میں ماں خود کو کچھ بہتر محسوس کر رہی تھی۔ خیر ہمت تو اس میں الیگزینڈر کے لفظوں اور سکون دیتے چہرے کی بدولت پہلے ہی آ گئی تھی۔ وہ بس چھت کو گھور رہی تھی۔ اسے پتہ تھا اسے کیا کرنا ہے، لیکن یہ سب اتنا آسان بھی نہیں تھا، خاص کر ایک گینگسٹر کے چنگل سے نکلنا، ایک ایسے انسان کی پناہوں سے نکلنا جس کی پناہ میں رہنے کو دل مچلتا ہو۔ اور ویسے بھی اپنے کمرے کی کھڑکی سے وہ نیچے دیکھ چکی تھی۔ جس قدر آدمی تھے اس سے صاف ظاہر ہوتا تھا وہ کوئی چھوٹا موٹا گینگسٹر تو تھا نہیں۔ میم جلدی کریں، باہر جو گارڈز تھے انہیں میں نے سر کو لینے بھیج دیا ہے، ایک نرس اس کے پاس آتی ہڑبڑاتے بولی تھی۔ ماں تیزی سے بیڈ سے اٹھی۔ ایک سسکی اس کے لبوں سے خارج ہوئی۔ پیٹ پر اب بھی زخم کی وجہ سے درد ہو رہا تھا۔ اس نے تیزی سے نرس کے لائے کپڑے پہنے اور چہرے پر ماسک لگا لیا۔ وہ نرس کو وہیں چھوڑے باہر نکل گئی تھی۔ وہ بھاگنے والی تھی یہاں سے، اس کی قید سے۔ نرس کے بتائے گئے کمرے میں گئی۔ وہاں وہ جلدی سے ہاتھ چلاتے کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اسے شدید درد ہو رہی تھی، لیکن اس وقت اسے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ بس یہاں سے جانا چاہتی تھی۔ جب مطلوبہ چیز ملی وہ ایک عبایا تھا جسے ماں نے فوراً پہن لیا تھا۔ یہ بھی تو آرزو خان کی مہربانی تھی، جس کا دماغ ہر مشکل میں چل جاتا تھا، اور صد شکر تھا نرس مان گئی تھی۔ ماں تیزی سے روم سے باہر نکلی۔ دل سوکھے پتے کی مانند کانپ رہا تھا۔ اس نے دیکھا سامنے سے الیگزینڈر تیز قدم اٹھاتے آ رہا تھا۔ ماں کا دل اچھل کر حلق میں ہی آ گیا۔ قدم آگے چلنے سے انکاری ہو رہے تھے۔ اگر وہ پکڑی گئی تو نہ جانے وہ اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ ریلیکس ماں، اس نے خود کو تسلی دی تھی۔ وہ چلنے لگی تھی نیچے سر جھکائے۔ وہ اس کے پاس سے گزر گئی۔ ماں نے سانس روک لیا تھا۔ دل کی دھڑکنیں مدھم پڑنے لگی تھیں۔ وہ نیچے والے فلور میں جاتی ہاسپٹل سے باہر نکل گئی۔ وہ بھاگ گئی تھی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن سامنے اتنے زیادہ آدمی اسلحے سے لیس تھے کہ ماں کا دل پھر شدت سے دھڑکا۔ وہ لب بھیجے ہمت کرتی وہاں سے نکل گئی۔ وہاں پولیس نہیں تھی۔ وجہ سامنے نظر آ رہی تھی، جہاں کئی آدمیوں نے کچھ لوگوں کو پکڑا ہوا تھا۔ شاید تبھی ماں کے ڈیڈ وہاں نہیں تھے۔ دوسری جانب وہ تیزی سے ہاسپٹل کے روم میں داخل ہوا تھا، جہاں سامنے خالی بیڈ دیکھ اس کی رگیں تن گئیں۔ ویئر از مائی وائف؟ وہ سرد لہجے میں بولا۔ سامنے نرس کھڑی تھی، اس کے لہجے کا سرد پن اور آنکھوں میں اترتی وحشت دیکھ وہ کانپنے لگی تھی۔ میم کی طبیعت خراب تھی سر، میں انہیں دیکھنے آئی تھی۔ میں نے آپ کو انفارم کیا اور جب میں آئی میم مجھے دھکا دیتی باہر بھاگ گئی۔ نرس کا لہجہ لڑکھڑا گیا۔ وہ مٹھیاں بھیجے خالی بیڈ کو دیکھ رہا تھا، اور پھر نرس کے ماتھے پر لگی ہلکی سی خراش کو۔ وہ چلتا ہوا اس تک آیا، بالکل اس کے مقابل کھڑا ہوا، کمرے پر ایک نظر ڈالی۔ تمہارے جھوٹ پر تم اس لیے صحیح سلامت کھڑی ہو کہ تم ایک عورت ہو، بس، ورنہ تمہارے جھوٹ پر میں تمہاری زبان کاٹ دیتا۔ وہ مدھم سرد وحشیانہ لہجے میں بولا کہ نرس کو اپنی جان جاتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ کوئی پاگل تھا جو اس پوزیشن پر تھا۔ وہ پلٹ گیا، باہر نکلا۔ وہ بھاگ گئی اور تم لوگ سو رہے تھے۔ میں انڈر ورلڈ پر راج کرنے والا، پورے ملک پر قابو رکھنے والا، میری بیوی اتنی زیادہ سیکیورٹی کے درمیان سے بھاگ گئی۔ واہ، وہ مٹھیاں بھیجے بولا، پھر لانگ کوٹ سے ریوالور نکالی۔ سامنے قاسم سر جھکائے کھڑا تھا۔ الیگزینڈر نے سرد نظر اس پر ڈالی۔ اس کی ہیٹ اس کے آدھے چہرے کو کور کر رہی تھی۔ آہ! قاسم کے لبوں سے بے ساختہ چیخ نکلی۔ اس نے بڑی شفافیت سے قاسم کے ہاتھ پر گولی چلا دی تھی۔ قاسم درد سے کرا اٹھا تھا۔ اس گولی کی اصل جگہ تمہاری آنکھیں تھیں۔ مجھے میری بیوی ہر قیمت پر واپس چاہیے، سنا تم نے؟
اپنا علاج کراؤ اور پھر میرا علاج تلاش کر کے مجھے واپس دو، وہ سرد سفاکیت بھرے لہجے میں بولا تھا۔ قاسم درد برداشت کرتے وہیں کھڑا تھا، جبکہ الیگزینڈر کے دل میں عجیب ہی آگ جل رہی تھی۔ وہ چھپتی ہوئی بھاگ رہی تھی، اس کے پیٹ میں شدید درد اٹھ رہا تھا، خون کے قطرے پیٹ کے زخم سے نکلنے لگے تھے، لیکن وہ تو پاگلوں کی طرح بھاگ رہی تھی۔ جب سامنے اسے پولیس کی گاڑیاں نظر آئیں تھیں، مہا خان کے اندر یکدم ہمت پیدا ہو گئی تھی۔ وہ مزید تیزی سے قدم بڑھانے لگی تھی۔ بابا، اس نے آنکھوں میں تڑپ لیے پکارا تھا۔ اس کی پکار بہت مدھم تھی۔ اسے لگا اگر وہ اس وقت نہ چیخی تو پیچھے سے وہ سایہ پھر اسے جکڑ لے گا، وہ کبھی واپس نہیں جا پائے گی۔ بابا، وہ اپنی پوری طاقت سے چیخی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ جمشید خان جو آفیسر کو کچھ کہہ رہے تھے، بیٹی کی پکار سن کر سامنے دیکھا۔ وہ زمین پر بیٹھی رو رہی تھی۔ ان کا دل تڑپ اٹھا۔ وہ آگے کی جانب بھاگے تھے، پیچھے آفیسر تھے۔ وہ فوراً لمبے لمبے قدم لیتے مہا کے قریب گئے تھے۔ مہا بیٹا، انہوں نے سہارا دیتے اسے اٹھایا۔ وہ شدت سے بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ جمشید خان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ اسے اٹھاتے گاڑی کی جانب بھاگے تھے۔ بیٹی کی ٹوٹی بکھری حالت دیکھ دل کٹ رہا تھا۔ آفیسر کو اشارہ کیا اور خود گھر کی جانب گاڑی بھگا لے گئے۔ ان کی گاڑی کے پیچھے پولیس کی گاڑیاں تھیں۔ ماں ان کے سینے سے لگی سسک رہی تھی، جبکہ وہ لب بھیجے اسے تسلی دے رہے تھے۔ لیکن قصور ان کا بھی تھا۔ کیوں اتنی جلدی کسی پر یقین کر لیا؟ کیوں اپنی بیٹی کو اتنی جلدی کسی اور کے حوالے کر دیا؟ آخر کیوں؟ گھر کے آگے گاڑی رکی اور وہ ماں کو سہارا دیتے اندر لے گئے تھے۔ گمسم سے سب لوگ ہال میں بیٹھے تھے، سوائے آرزو کے جسے شدید بخار تھا۔ دانیال لب بھیجے بیٹھا تھا۔ اسے خود بخار تھا، لیکن اس وقت جو جلن، جو آگ دل میں اترتی دل کو جلا رہی تھی، اس کے آگے بخار کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ مہا، نور بیگم نے دروازے کی جانب دیکھا۔ ان کے لبوں سے حیرت اور خوشی سے پھڑ پھڑا کر مہا کا نام ادا ہوا تھا، جس پر سب نے پلٹ کر جمشید صاحب کے ساتھ لگی مہا کو دیکھا، جو سسک رہی تھی۔ اس کے جسم پر عبایا تھا اور اب اس کے سر پر حجاب تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، سطح چہرہ لیے وہ تکلیف سے لب دبا گئی۔ مہا، صفیہ بیگم آگے بڑھی تھیں۔ اسے شدت سے سینے میں بھیج لیا تھا۔ نور بیگم فوراً کچن میں جاتی پانی لے آئی تھیں۔ بچی کو بٹھاؤ پہلے، آغا جی سکون سے بولے تھے۔ جمشید صاحب نے سکون سے مہا کو صوفے پر بٹھایا تھا۔ نور بیگم نے پانی لاتے اس کے آگے کیا تھا، جسے مہا نے تھامتے تھوڑا سا پی لیا۔ وہ بس روئے جا رہی تھی اور اب اسے دیکھتے صفیہ بیگم بھی رونے لگی تھیں۔ مہا بیٹا، کیا ہوا تھا؟ شروع سے بتائیے، آغا جی اس کے سر پر ہاتھ رکھتے بولے۔ مہا نے غمزدہ سرخ نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا تھا۔ مجھے ٹریپ کیا بابا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، وہ مار دے گا سب کو۔ ماں سسکتی خوف سے لبریز آواز میں بولی تھی۔ جمشید خان نے افسوس سے سر جھکایا تھا۔ سب لوگوں کے چہرے مختلف تاثرات دے رہے تھے۔ بابا، مجھے یہاں سے جانا ہے، بابا مجھے بچا لیں، وہ مار دے گا، وہ لے جائے گا مجھے۔ ماں چہرہ ہاتھوں میں چھپائے رونے لگی تھی۔ صفیہ بیگم نے تڑپ کر بیٹی کو ساتھ لگا لیا تھا۔ کیا ہوا تھا مہا گڑیا؟ دانیال نے لب بھیجے پوچھا تھا۔ ماں نے زکام زدہ سانس اندر کھینچی اور پھر وہ انہیں سب بتاتی چلی گئی، ہر بات، خود پر بیتی ہر اذیت، آرزو نے کیسے اس کا ساتھ دیا، سب کچھ۔ دانیال سنتے آنکھیں میچ گیا۔ وہ اوپر کمرے میں بخار میں پھنک رہی تھی۔ جو بھی تھا، دماغ نے شدت سے دہائی دی تھی کہ اس نے تم پر اعتبار تھوڑی کیا تھا، اس نے تو تمہیں بتانے لائق بھی نہ سمجھا۔ مما، وہ ماں کی آغوش سے لپٹ گئی تھی۔ صفیہ بیگم نے اسے خود میں بھیج لیا۔ اس انگریز گینگسٹر کو میں چھوڑوں گا نہیں۔ کمشنر جمشید خان مٹھیاں بھیجے بولے۔ ماں نے سر اٹھا کر باپ کو دیکھا۔ انگریز نہیں بابا، اس کا اصلی روپ ہم جیسا ہے، وہ انگریز نہیں ہے، ماں سکتے کے عالم میں بولی۔ جمشید خان نے چونک کر اسے دیکھا، وہ دانت پیس گئے تھے۔ ماں، پتلی سی آواز پر ماں نے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا۔ آرزو خان کندھوں پر دانیال کی شال اوڑھے کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ نتاشا نے منہ بگاڑا، جبکہ وہ بھاگتی ہوئی ماں کے گلے لگ گئی۔ تم ٹھیک ہو نا؟
آرزو نے پریشانی سے پوچھا، جس پر محض بات میں سر ہلا گئی تھی۔ آرزو نے گہرا سانس بھرا۔ جمشید ماں کو یہاں سے بھیج دو، فی الحال اسے دوسرے ملک بھیج دو، سفیان کے پاس، آغا جی کچھ سوچتے بولے تھے۔ جمشید خان نے اس بات میں سر ہلایا۔ دانیال نے نظریں جھکائے بیٹھی آرزو کو دیکھا، جس نے نظر اٹھا کر بھی اسے نہیں دیکھا تھا۔ دانیال آنکھیں میچ گیا، اس کی نیلی آنکھوں کے گوشے سرخ پڑ رہے تھے۔ آرزو تمہیں ریسٹ کی ضرورت ہے، اوپر جاؤ، دانیال نرمی سے بولا تھا۔ اب سب جان کر کے اس نے واقعی ہی ماں کی مدد کی تھی، دل کو سکون تھا، لیکن کیا آرزو خان کو اس سے ذرا بھی محبت نہیں تھی؟ آرزو لب بھیج گئی، وہ لوٹ گئی بغیر اسے دیکھے۔ دانیال کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ ماں تم تھوڑی دیر ریسٹ کرو بیٹا، پھر میں تمہیں یہاں سے لے کر جاتا ہوں، جمشید صاحب اس کے سر پر ہاتھ رکھتے بولے تھے۔ صفیہ بیگم اسے اٹھاتی اسے کمرے میں لے گئی۔ جمشید خان نے سیکیورٹی ٹائٹ رکھنے کا آرڈر دیا تھا۔ دانیال کے قدم خود بخود اوپر کمرے کی جانب بڑھے تھے، جہاں ابھی آرزو خان گئی تھی۔ کلک کی آواز سے دروازہ کھلا، وہ اندر داخل ہوا تھا۔ کمرے میں اندھیرا تھا، بس 0 پاور کا بلب آن تھا۔ نہ جانے دن میں اس لڑکی نے اندھیرا کیوں کیا تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھی تھی، گمسم، ہلکی روشنی میں اس کی آنکھوں میں آئی نمی چمک رہی تھی۔ دانیال نے گہرا سانس بھرا، وہ آہستگی سے قدم لیتا صوفے پر جا بیٹھا تھا۔ آرزو نے لب سختی سے بھیجے تھے، وہ اس کی آہٹ سے پہچان چکی تھی، وہ کمرے میں آیا ہے۔ روشنی ختم کرنے کا مقصد آنسو چھپانا تھا۔ وہ صوفے سے اٹھتی آگے کو بڑھی، جب کلائی پر جلتی گرفت محسوس ہوئی، وہ وہیں ٹھہر گئی، اور وقت بھی جیسے ٹھہر سا گیا ہو۔ وہ سر جھکائے بیٹھا تھا، لیکن اس کی کلائی جکڑی ہوئی تھی۔ چھوڑ کر جا رہی ہو، وہ بولا تو لہجہ عجیب سا تھا۔ آرزو نے زور سے آنکھیں میچیں، 2 موتی ٹوٹ کر زمین پر گر گئے۔ کہاں وہ اسے چھوڑ کر جانا چاہتی تھی؟ وہ ستم گر دل میں بس رہا تھا۔ جانے کو بولا تھا نا آپ نے، وہ اٹکتے لہجے میں بولے۔ دانیال نے لب ایک دوسرے میں سختی سے پوست کیے تھے، وہ اسے اپنے پاس روکنا چاہتا تھا۔ اس نے آرزو خان کی کلائی جھٹکتے اسے کھینچا تھا، وہ سیدھا اس کے سینے سے جا ٹکرائی تھی۔ روک رہا ہوں اب، اس کے گرد بازوؤں کا حصار باندھے وہ گھیرا تنگ کر گیا۔ اس نے معافی نہیں مانگی تھی، وہ اپنے جذبوں کی آنچ سے اس کے دل کو موم کر دینا چاہتا تھا۔ وہ جو کب سے رکے آنسو تھے، وہ شدت سے بہتے دانیال کے کرتے کو بھگونے لگے تھے۔ وہ ہچکیوں سے رونے لگی تھی، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتی اس سے دور ہونے لگی۔ وہ جتنا دور ہونے کی کوشش کرتی، دانیال اتنا اسے خود میں بھیج رہا تھا۔ مار دینا چاہتی ہو مجھے؟ اس کا چہرہ اوپر اٹھائے وہ قرب سے بولا۔ مدھم روشنی میں وہ اس کی نیلی آنکھوں میں محبت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر دیکھ رہی تھی۔ وہ رونا بھول گئی تھی۔ کیا وہ صحیح دیکھ رہی تھی؟ کیا وہ شخص، کیا اس کا جاہل انسان، کیا اس کا کھڑوس اول جانی دشمن اسے چاہنے لگا تھا؟ وہ سانس روکے اسے دیکھ رہی تھی۔ دوبارہ ایسا مت کرنا، وہ اس کی پیشانی سے اپنی پیشانی ٹکائے گہرا سانس بھرتے بولا تھا۔ لمحے میں جذبوں کا طوفان اس پر سوار ہونے لگا تھا۔ وہ آرزو خان کو آج خود کو محسوس کروانا چاہتا تھا۔ میں ہرٹ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کی گہری معنی خیز سانسوں کو سنتے، خود کے چہرے پر محسوس کرتے، آرزو خان کا لہجہ لڑکھڑا گیا۔ اس نے نیلی آنکھیں اس کی ہیزل آنکھوں میں ڈالی۔ غور سے سنو آرزو خان، دانیال سفیر خان کی روح میں بسنے لگی ہو تم، تمہاری دوری مجھے گوارا نہیں۔ آرزو دانیال سفیر خان، مجھے تم میری ہر صبح، میری ہر شام میں چاہیے۔ میں چاہتا ہوں تمہاری ہر آتی جاتی سانس سے میری خوشبو آئے، میرا دل تمہارے دل کے ساتھ دھڑکے۔ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں لیتے، انگوٹھے سے اس کی آنکھوں سے پھسلتی نمی چنتے بولا تھا۔ آرزو ساکت رہ گئی، اسے دانیال اور اپنی دھڑکنیں دھڑکتی صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی، کیا وہ صحیح سن رہی تھی؟ کیا وہ شخص اسے اظہار کر رہا تھا؟ میرا دل میرے اختیار میں نہیں رہا، وہ تمہارا ساتھ چاہتا ہے، وہ تمہارے اختیار میں ہونا چاہتا ہے۔ وہ نرمی سے جھکتے اس کی پیشانی پر لب رکھ گیا۔ آرزو نے آہستگی سے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ الفاظ تھوڑی تھے، وہ تو جذبے تھے۔ وہ جادوگر کی جادوگری تھی جو آرزو خان پر طلسم کھینچ رہی تھی۔
اور آہستہ آہستہ آرزو خان اس طلسم میں قید ہونے لگی تھی۔ تمہاری عادت ہونے لگی ہے مجھے، میں اب بھی صحرا میں کھڑا ہوں آرزو خان، اور میرے اس بنجر دل کو صرف تم آباد کر سکتی ہو، صرف تم۔ وہ سرگوشی نما لہجے میں بولتا آرزو کی دھڑکنیں منتشر کر گیا۔ وہ سانسیں روکے اسے سن رہی تھی۔ کمرے میں طلسم سا بکھر گیا، وہ اس کا محرم، وہ اسے اپنی عادت بنا گیا تھا۔ خان، آرزو کے لب کپ کپا اٹھے تھے۔ دانیال کی تپش بھری نظریں اس کے چہرے کو گرماہٹ بخش رہی تھیں۔ وہ اس کے گال سہلاتا اسے مزید خود کے قریب کر گیا۔ ہم ایک ہنگارہ بھرتے اس نے آرزو کو دیکھا۔ مدھم روشنی میں اس کا چہرہ زیادہ واضح نہیں تھا، لیکن اپنی قربت میں اس کی بڑھتی دھڑکنیں اسے بہت کچھ باور کروا رہی تھیں۔ چاہتی ہو مجھے؟ وہ مدھم گھمبیر لہجے میں بولتا اس کی جان حلق میں اٹکا گیا۔ وہ اس سے پوچھ رہا تھا کہ وہ اسے چاہتی ہے، جبکہ وہ تو سامنے اس کی محبت میں پور پور ڈوبی بیٹھی تھی۔ اس نے آہستگی سے سر جھکا لیا۔ دانیال کے لبوں پر دل فریب مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس کی یہ ادا کمال کی تھی۔ بیوی والا کام دوں؟ وہ لب دبا کر بولا۔ اس کا اقرار دانیال سفیر خان میں نئی جان پھونک گیا تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی جو شاید اب کبھی جدا ہوتی۔ آرزو نے نظریں اٹھا کر سرخ چہرہ لیے اسے دیکھا۔ خان، وہ خفگی سے بولی تو وہ ابرو اچکا کر اسے دیکھنے لگا تھا۔ میں بہت نخرے والی ہوں، وہ آنکھوں میں چمک لیے بولی۔ وہ جو آنسو تھے وہ غائب ہو گئے۔ دل کی مراد پوری ہو گئی تھی۔ دل خوشی سے جھوم رہا تھا۔ سامنے بیٹھا شخص جو وجاہت میں اپنی مثال آپ تھا، اس کا تھا، صرف اس کا۔ میں اٹھا لیا کروں گا۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے پھر سے خود کے قریب کرتے مسکرا کر بولا۔ آرزو کی دھڑکنیں آہستہ آہستہ تیز ہونے لگی تھیں۔ میں بہت شرارتی ہوں، وہ سر جھکائے بولی تھی۔ اس کے چہرے پر گلال بکھر گیا تھا۔ سانسیں بھاری ہو گئیں۔ دانیال کی انگلیاں اسے اپنی کمر پر رینگتی محسوس ہوئی تھیں۔ مجھ سے بہتر کون جانتا ہے؟ وہ اس کا چہرہ اوپر اٹھائے بولا تھا۔ آنکھوں میں چمک لیے اس کا ہاتھ پکڑتے دل کے مقام پر رکھ دیا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں آرزو کو اپنے کانوں میں دھڑکتی سنائی دے رہی تھیں۔ وہ بس اسے دیکھ رہی تھی۔ کتنا دل فریب احساس تھا۔